السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے سامنے ہوا۔ یہ جس کی کہانی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہماری فیملی میں یہ رواج ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے کو کوئی ہنر لازمی سکھایا جاتا ہے۔ مجھے بھی انٹر کے پیپرز ختم ہونے کے بعد ایک موٹر میکینک ورکشاپ میں موٹرز ریپیئرنگ کا کام سیکھنے کے لیے استاد مجید کی ورکشاپ پہ بھیج دیا گیا۔ یہ ورکشاپ چوک میں تھی۔ میں دل جمی سے کاروں کے سیلف، جنریٹر، وائرنگ، ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس، ڈیش بورڈ وغیرہ کام سیکھنے لگا۔ ایک لڑکا قدوس بھی تھا، وہ بھی کام سیکھتا تھا۔ اس کی اور میری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ 2 ماہ بعد میں ہلکا پھلکا کام کرنے لگ گیا اور استاد بھی بے فکر سا ہو گیا۔ میں ورکشاپ صبح 8 بجے کھولتا تھا اور مغرب کی اذان ہوتے ہی بند کر دیتا۔ پھر میں اور قدوس دونوں اکٹھے پیدل گھر جاتے۔ قدوس کا گھر جی پی او والی گلی کراس کر کے سامنے تھا، جس کی ایک طرف بہت بڑا قبرستان تھا۔ میرا گھر اس سے 1 کلومیٹر آگے تھا۔ وہ اپنے گھر کی گلی میں مڑ جاتا تھا اور میں پھر آگے کا سفر شروع کر دیتا۔ ایک صبح 10 بجے قدوس کا والد ورکشاپ پہ آ گیا اور استاد سے کہا کہ استاد جی، آپ میرے بیٹے کو رات گئی چھٹی دیتے ہیں، جلد دے دیا کریں، ایک ہی بیٹا ہے، اس کی والدہ پریشان ہوتی ہیں۔ میں استاد کے ساتھ کھڑا تھا۔ استاد نے کہا کہ ہم تو ورکشاپ مغرب کی اذان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، یہ تو مغرب ٹائم چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر استاد نے قدوس کو آواز دی۔ جب قدوس آیا تو استاد نے اس سے پوچھا، چھٹی کب کرتے ہو؟ قدوس نے کہا مغرب کے وقت۔ تو استاد نے پوچھا، گھر لیٹ کیوں جاتے ہو اور کہاں آوارہ گھومتے ہو؟ قدوس خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا استاد جی میرے ساتھ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی گلی مڑتا ہے۔ استاد نے کہا تم خاموش رہو۔ قدوس سے پھر پوچھا کہ سچ بتاؤ کہاں جاتے ہو؟ مگر وہی خاموشی۔ استاد نے اس کے والد کو کہا کہ آپ جاؤ، میں سب پوچھ لوں گا۔ اس کا والد چلا گیا۔ استاد کے پوچھنے پر بھی قدوس خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ شام کو قدوس میرے ساتھ گھر جانے لگا تو راستے میں نے بھی پوچھا، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ استاد نے اگلے دن اس کے والد کو بلوایا اور کہا کہ یہ کچھ نہیں بتاتا، آپ کیوں کرو کہ اس کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ آج اس کا پیچھا کرے گا۔ سردیاں تھیں۔ اس کا والد سردی میں ورکشاپ سے تھوڑا آگے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ورکشاپ بند کی اور قدوس کے ساتھ پیدل گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی گلی مڑنے لگا تو ہم دونوں نے روزانہ کی طرح ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور میں آگے کی طرف چل پڑا۔ اگلی صبح جب میں ورکشاپ پہنچا تو دیکھا قدوس کا والد ورکشاپ کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہے اور بہت ہی بے چین اور غمگین لگ رہا ہے۔ میں نے خیریت پوچھی تو اس نے کہا جلد سے جلد استاد سے ملنا ہے۔ اتنی دیر میں استاد بھی آ گیا اور اس کے والد سے ملتے ہوئے پوچھا کہ قدوس نہیں آیا کیا؟ اس کے والد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں بھی حیران اور متجسس ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ اس کے والد نے کہا کہ استاد جی آپ کو مشورے پر میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میرا بیٹا گلی مڑا اور میری طرف دیکھ کر آگے نکل گیا۔ میرا بیٹا گلی میں قبرستان جانے والی سیڑھیوں پر چڑھا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اسی قبرستان داخل ہوتا دیکھ کر میرے ذہن میں آیا کہ ہو نہ ہو میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے شدید غصہ آیا۔ میں بھی سیڑھیاں چڑھ کے قبرستان داخل ہو گیا۔ اس وقت مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے 50 گز کے فاصلے پر میرا بیٹا جا رہا ہے۔ پھر آگے ٹیڑھا میڑھا سا جال کا درخت تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک زمین ڈھلوان بن کے نیچے
بہت بڑے گڑھے میں اترتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ڈھلوان اتر رہا ہے۔ میں نے سوچا ذرا سے اور آگے جانے دوں تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ جب وہ ڈھلوان اتر گیا تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور جال کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ جب گھڑے میں نظر پڑی تو میں اتنا حیران ہوا کہ مجھے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ میں نے دیکھا کہ گڑھا بہت صاف ستھرا ہے۔ زمین پر سرخ قالین بچھائے گئے ہیں اور گڑھے کی دیواریں میخیں ٹھوک کر اس میں کندیلیں لٹکائی گئی ہیں جو خوب روشنی دے رہی ہیں۔ سامنے ایک بہت بڑا تخت بچھا ہے اور اس کے اوپر ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ قالین کے دونوں اطراف میں بھی کئی سائے نظر آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ان سائے کی قطاروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس تخت کے قریب آ گیا اور تخت پر کھڑے ہوئے سائے کے برابر کھڑا ہوا۔ جیسے میرا بیٹا سائے کے برابر کھڑا ہوا تو دونوں قطاروں کے سائے بھی حرکت میں آ گئے۔ رات کے آخری پہر تک یہ سائے اس گڑھے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتے رہے اور میرا بیٹا اپنی جگہ اس ایک سائے کے ساتھ ساکت کھڑا رہا۔ پھر اچانک میرا بیٹا اٹھا اور تخت سے نیچے اتر کے دوسری طرف قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر یکدم سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا میرا بیٹا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے بیوی کو زور سے آواز دی۔ میری 3 بیٹیاں اور بیوی اٹھ کے میری طرف بھاگیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ قدوس کو بلاؤ۔ اس نے بیٹے کو آواز دے کر بلایا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں تھے تم؟ اس نے کہا ابو کیا آپ سب کچھ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کاش آپ نہ دیکھتے۔ اب میں آپ کو صبح نہیں ملوں گا۔ میری بیوی نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس پر میں نے اسے سب بتا دیا۔ میری بیوی اور بیٹیاں رونے لگیں، لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ امی اگر ابو مجھے نہ دیکھتے تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کبھی نہیں کہتے، لیکن اب وہ مجھے لے جائیں گے۔ ہم نے کہا کون لے جائے گا؟ قدوس کچھ نہ بولا۔ ہم نے کہا کہ تم ہمارے ایک ہی بیٹے ہو، 3 بہنیں ہیں تمہاری، ان کی شادیاں کرنی ہیں، میں بوڑھا ہوں، گھر کا کیا بنے گا؟ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو میرے جانے کے بعد سب بہتر ہو جائے گا، دیکھنا آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ صبح کی اذانوں سے تھوڑا پہلے ہمارا بیٹا ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا۔ سب رونے پیٹنے لگ گئے۔ بہت ڈھونڈا، قبرستان جا کے وہ جگہ بھی دیکھی، پر ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب آپ کو بتانے آیا ہوں۔ استاد نے یہ سن کر یقین نہ کیا۔ اس کا والد چلا گیا۔ میں بھی بہت حیران تھا کہ قدوس ایسا اچانک کیسے کر سکتا ہے اور کہاں غائب ہو گیا۔ کافی عرصے بعد قدوس کا والد پھر استاد کے پاس آیا۔ اس کی صحت بہت بہترین لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ استاد جی آپ کو بتانے آیا ہوں کہ بیٹے کی جدائی کے بعد فاقے کر رہے تھے۔ ایک دن بڑی بیٹی نے کچھ لینے کے لیے صندوق کھولی تو چیخ پڑی۔ ہم بھاگ کے اندر گئے تو صندوق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق میں پرانے کپڑوں کے ساتھ سونے کے کچھ سکے پڑے تھے۔ میں نے ایک سکہ اٹھایا اور جیب میں رکھ کے صندوق بند کر دی۔ میں نے بیٹیوں اور بیوی کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا۔ میں بازار گیا اور اس سکے کو سنار کو دکھایا۔ اس نے اس سے پرکھا اور کہا کہ 10 لاکھ دوں گا۔ میں نے وہ بیچ دی۔ گھر خوشحال ہو گیا۔ پھر گھر کو پختہ کروایا، 2 بیٹیوں کی دھوم دھام سے شادی کر دی ہے۔ ایک کی اسی اگلے ماہ شادی ہے، پر ایک صدمہ جو ہمیں کھائے جا رہا ہے وہ ہماری قدوس کی جدائی ہے۔ اس کا آج تک کوئی عطا پتہ نہیں۔ قدوس کی ماں بیٹے کی جدائی میں چارپائی پر لگ چکی ہے اور ابھی تک قدوس کی راہ تکتی ہے۔ قدوس کی اماں کو گھر میں کبھی کبھی 2 سائے نظر آتے ہیں جو اپنے وجود کو ظاہر کر کے غائب ہو جاتے ہیں، پر یہ اب تک ایک راز ہے کہ وہ 2 سائے آخر کس کے ہیں۔ شاید کہ اس میں سے ایک سایہ قدوس کا ہو جسے کوئی نادیدہ ہستی اپنے ساتھ لے گئی ہو اور اب کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ قدوس کے والد استاد کو یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس پر نہ میں نے یقین کیا نہ ہی استاد نے، لیکن کچھ عرصے بعد قدوس کی ایک کزن
جس کا نام رمضان تھا، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ بعد میں قدوس کی فیملی سرگودا شفٹ ہو گئی۔ اب اللہ جانے قدوس کہاں ہے، ان کو ملا ہے یا نہیں ملا، اس بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، پر حیرت ہوتی ہے کہ واقعی میں یہ سچ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔